बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। मशरिक़ वुस्ता में जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग छिड़ी हुई है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है नाज़रीन। इस हवाले से ये स्पेशल वीडियो आज हम तैयार कर रहे हैं। हदीस मुबारक है नाज़रीन कि कुर्ब क़यामत में जो आलमी जंग होगी, मलहमतुल कुबरा, इसका आगाज़ अर्ज़ शाम से होगा और फिर इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए खरासान से फ़ौजें आएंगी। नाज़रीन, एक तरफ अल्लाह के रसूल का ये फरमान है और दूसरी तरफ अमेरिका की ख्वाहिश है कि इसराइल को आलम इस्लाम तस्लीम कर ले और जिस तरह वो चाहते हैं इस खित्ते को मामलात को चलाना उसी तरह चलते जाएं। लेकिन बात साफ ज़ाहिर है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पूरा उसी ने होना है। खरासान आज के अफ़गानिस्तान और आज के पाकिस्तान के खित्ते को कहा जाता था आज से 1400 साल पहले, और कुछ हिस्सा उस ज़माने के खरासान का इस वक्त ईरान में भी शामिल है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ही वो ममालिक हैं कि जहाँ से जो फ़लस्तीन में क़िबला अव्वल की आज़ादी के हवाले से जंग जारी है, उसमें अहम किरदार अदा करना है इन तीन ममालिक ने। हदीस मुबारक के हवाले से अगर हम देखें तो बिल्कुल यही बात होगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ममालिक सियासी हवाले से भी, सफारती हवाले से भी और अस्करी हवाले से भी बहुत अहम किरदार अदा करेंगे मशरिक़ वुस्ता के मामलात में। और ये भी आपको याद होगा नाज़रीन कि जो इस सऊदी अरब में फ़ौज बनी हुई है, एक इंटरनेशनल इस्लामिक फ़ोर्स, उसकी सरबराही भी पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पास है। इसलिए मामलात में ये तब्दीलियाँ तेज़ी से आती जा रही हैं और जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बना है उस हवाले से भी आप देखेंगे कि ये सारे ममालिक जो अरब ममालिक हैं और जो ईरान है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और पाकिस्तान के दोनों ही दोस्त हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारा खित्ता इकट्ठा हो जाएगा। नाज़रीन, ये थोड़ी सी तफसील जो हमने बयान की है उसमें आपको बता दें कि जिस तरह पुराना ज़माने का जो खरासान था उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का कुछ इलाका शामिल था, इसी तरह जो उस ज़माने का अर्ज़ शाम जिसे कहते थे उसमें भी 4-5 ममालिक जो आजकल हैं वो उस ज़माने का अर्ज़ शाम था। उन ममालिक के भी हम आपको नाम बताए देते हैं। उनमें सबसे पहला नाम इसराइल है, दूसरा फ़लस्तीन है, तीसरा उर्दन है और चौथा शाम है, ये और पाँचवा लबनान है। ये 4-5 ममालिक अर्ज़ शाम कहलाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पिछले कई बरसों से, कई अशरों से यही जो मैदान जंग बने हुए हैं दुनिया का, और यहीं से बात शुरू होगी, यानी अर्ज़ शाम से ही जंग शुरू होगी जो मलहमतुल कुबरा होगी। नाज़रीन, अमेरिका की ख्वाहिश है कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लें। इस हवाले से पिछले कई अशरों से खित्ते में साजिशों का जाल बिछाया गया। ईरान अरब प्रॉक्सी वार शुरू करवाई गई, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हालात ने पलटा खाया और ईरान अरब तनाज़ा ख़त्म हो गया है और रूस, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब पर मुश्तमिल एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा गया है। और पाकिस्तान को भी इस ब्लॉक में अब शामिल होना है आखिर एक दिन, क्योंकि ये तमाम जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के पुराने और आजमूदा दोस्त हैं। नाज़रीन, इमरान खान इसी हवाले से मुखलसाना कोशिश करने की सज़ा भुगत रहे हैं। इस हवाले से आप देखेंगे कि लोगों को आज फिर इमरान खान की याद आ रही होगी, दोस्तों को भी याद आ रही होगी और दुश्मनों को भी। नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियोज़ में हम आपको कई बार आगाह कर चुके हैं कि यूक्रेन जंग दुनिया के मज़ीद 2-3 बर्रे आज़मों में फैलेगी, और इस हवाले से हमने आपको बाबा जी दाता दरबार की पेशगोइयाँ भी बताई हैं और जो दीगर हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है बार बार कि जो यूक्रेन जंग है वो दुनिया के कई खित्तों में फैलेगी। और इस वक्त जो मगरबी अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर फैलने का इस जंग के पेशगोइयाँ की जा रही थी। इसके अलावा नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ताइवान और शुमाली कोरिया का महाज भी किसी वक्त अचानक गर्म हो सकता है, और ये जो यूक्रेन जंग है और ये जो मशरिक़ वुस्ता का महाज है ये बिलवास्ता तौर पर एक तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये एक्सक्लूसिव मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे
کہ شام، ترکی، ایران اور روس کے درمیان پچھلے کئی ماہ سے کیا معاملات چل رہے تھے اور لبنان و فلسطین میں جنگ کے حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی تھیں اور اب خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کی سیاست بھی اس نئی جنگ کے اثرات کچھ مرتب ہونے جا رہے ہیں، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور لیکن اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ روس، ترکی، شام، ایران، لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین کے جو دو بڑے گروپ ہیں حماس اور اسلامک جہاد، یہ ناظرین ایک مشترکہ عالمی فورس تشکیل دے چکے ہیں انڈر گراؤنڈ، جو ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی۔ اسے آپ جو ہے جوابی نیٹو بھی کہہ سکتے ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں ایک پوری جوابی طاقت بن چکی ہے اور ہر جو محاذ ہے اس پر امریکہ کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ ناظرین، ہتھیاروں کی جو سپلائی ہے اسلامک جہاد اور حماس کو، وہ بھی پچھلے کئی روز سے جاری تھی، لیکن اس کی بھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حزب اللہ کے پاس پچھلے 20-25 برسوں سے 1.5 لاکھ کے قریب جو گولے، بم، راکٹ اور میزائل پڑے ہوئے تھے، انہیں وہ اپنا روس بھجوا رہا ہے یوکرین جنگ کے لیے، اور ان کے بدلے میں انہیں روس اور ایران کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے جدید ترین جو آج کا ٹیکنالوجی کے حامل ہتھیار ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، جن میں ڈرون طیارے بھی شامل ہیں۔ اس لیے حزب اللہ کے ساتھ اگر آپ اس بار اسرائیل کی جنگ ہوئی تو آپ کو بہت حیران کن مناظر ملیں گے، ایسا کہنا ہے عسکری ماہرین کا جو ان معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جو روس ہے اور ترکی ہے اور ایران ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں عنقریب مشرق وسطیٰ کے معاملات میں اور قبلہ اول کی آزادی کے حوالے سے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات ہم آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو مہمیز کہاں سے ملی، جلتی پر تیل کیسے گرا۔ آج سے 4-5 دن پہلے شام میں ایک کا شہر ہے حمص، وہاں پر ایک جاری تھی پریڈ، فوجی پریڈ جاری تھی، پاسنگ آؤٹ پریڈ ایک کیڈٹ کالج میں، تو اس پر جو اسرائیل اور امریکہ کا ایک آپ کو پتہ ہے داعش اور دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی میں جو وہاں پر سرگرم ہیں، ان کی طرف سے خود کش ڈرونز کے لیے حملہ کیا گیا، جس میں 100 کے قریب کیڈٹس اور فوجی جاں بحق ہوئے اور 150 کے قریب زخمی ہوئے۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسی روز امریکہ نے ترکی کا ایک ڈرون طیارہ، امریکہ نے اپنے F-16 کے ذریعے ترکی کا ایک ڈرون طیارہ بھی مار گرایا، کیونکہ جو یہ آپ دونوں اسٹریٹجک بلاک ہیں وہ ایک دوسرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہیں اور کشیدگی اس خطے میں بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز مشرق وسطیٰ سے ہی ہوگا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جنگ اگر مشرق وسطیٰ میں بھی پھیل جاتی ہے اور شمالی کوریا میں اور مغربی افریقہ میں بھی اس طرح کا کوئی محاذ کھل جاتا ہے، تو اس سے جو مغرب ہے، جو یورپ ہے اور امریکہ ہے، جو پوری دنیا کی معیشت کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں، وہ خود بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے ہی وہاں پر پہلے ہی مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اگر یہ 2-3 محاذ نئے کھل گئے تو صورتحال ان کے لیے بہت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ پھر ان کی طرف سے جو پاکستان جیسے ممالک ہیں، بھارت جیسے ممالک ہیں، ان کو اس طرح کی معاشی مالی امداد دینا ممکن نہیں رہے گا جس کی جو پاکستان کے جو نواز شریف صاحب ہیں اور آصف علی زرداری ہیں اور جو دوسرے سیاسی لوگ ہیں جو اگلا الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیت کر آنا چاہتے ہیں، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ انہیں تو بھئی اپنی پڑ جائے گی، وہ پھر آپ کو کیا امداد دیں گے۔ یہ ناظرین صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کا جو عالمی اثر و رسوخ ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ملحمۃ الکبریٰ سے مراد ایک ایسی جنگ ہے جس میں بہت بڑے پیمانے پر انسانی ہلاکتیں ہوں گی، کیونکہ جو کبریٰ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا یا بہت بڑی ہے، اور جو ملحمہ کا لفظ ہے وہ لحم سے ہے جس کا مطلب ہے گوشت، یعنی یہ جو جنگ ہوگی اس میں انسانی جسم کٹے پھٹے گوشت کی طرح بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ آسمان پر ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا اور پھر وہ نیچے بیٹھنا چاہے گا، وہ کافی دیر اڑتا رہے گا لیکن اسے خالی جگہ نہیں ملے گی اور آخر تھک کر اسے کسی لاش پر ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اتنی خوفناک جنگ یہ ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، قومی حوالے سے بھی اور ذاتی حوالے سے بھی۔
اسرائیل نے ناظرین غزہ پر جو بمباری کی ہے آج وہاں پہ بھی کم و بیش یہی منظر تھا کہ انہوں نے رہائشی پلازوں کو گرا دیا، جس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، اور 200 فلسطینی آنے واحد میں چند لمحوں اور منٹوں کے اندر شہید ہو گئے اور 400 سے زائد زخمی تھے، اور ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی، بچے، سویلین، خواتین، عورتیں، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور اپنی ناکامی ہے اس کا بدلہ انہوں نے سویلین لوگوں سے لیا، ان لوگوں سے جن کا اس جنگ میں بظاہر ڈائریکٹ کوئی کردار نہیں تھا۔ ناظرین اس وقت جو لوگ دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، خاص طور پر یہ جو لٹیرے حکمران طبقات ہیں، انہیں بھی افغانستان، عراق، شام، یوکرین، لیبیا کے جو امیر کبیر لوگ تھے، جو طاقتور طبقات تھے، جو ایلیٹ تھی، اس کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے معاملات فوری طور پر درست کرنے چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ دنیا کا کون سا ملک کب اس عالمی جنگ میں کا حصہ بن جائے اور وہاں پر بھی کوئی صورتحال یا کوئی انقلابی صورتحال پھوٹ پڑے یا کوئی انقلابی جنگ شروع ہو جائے یا کوئی اور معاملہ بھڑک اٹھے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں ایک اچھے میسج کے ساتھ کہ اپنے معاملات کو درست کریں، لوٹ مار بند کریں اور خوف خدا کریں، لوگوں سے زیادتیاں ختم کریں اور اپنے معاملات بھی صحیح کریں اور ملک کے معاملات بھی درست کریں۔ ناظرین ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے، آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔